السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا پروگرام ہے خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، نئی دہلی میں ہمارے نامہ نگار سہیل انجم کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے گزشتہ برس دورہ بھارت کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے دوران بھارت میں $100 بلین کی سرمایہ کاری کا عزم کیا تھا۔ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کی اعلیٰ سطح کی ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس اختتام ہفتہ ہوا تھا۔ ورچوئل اجلاس کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر میں پرنسپل سیکریٹری PK مشرا اور سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز السعود نے کی۔ دونوں ملکوں نے ریفائننگ، پیٹروکیمیکل پلانٹس، جدید اور قابل تجدید توانائی، ٹیلی کام اور بجلی سمیت متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے سلسلے میں وسیع تر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت نے سعودی عرب کو ملک میں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ یعنی PIF قائم کرنے اور دفتر کھولنے کے لیے مدعو کیا، جبکہ ٹاسک فورس کے اگلے اجلاس کے لیے سعودی وزیر توانائی کو نئی دہلی کے دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ بھارتی پیٹرولیم سیکریٹری کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی اور بااختیار وفد تیل اور گیس کے شعبوں میں باہمی مفاد کی سرمایہ کاری پر مزید تبادلہ خیال کے لیے سعودی عرب کا دورہ بھی کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ بھارت کی معیشت فروغ پذیر ہے، لیکن براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بہت کم ہو رہی ہے۔ لہٰذا حکومت چاہتی ہے کہ سعودی عرب نے ملک میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کا جو وعدہ کیا تھا اس کام کو آگے بڑھائیں۔ معروف ماہر معاشیات پروفیسر امیر اللہ خان کہتے ہیں کہ بھارت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی FDI تقریباً صفر ہے، اور اس وقت بمشکل $65-70 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ان کے بقول بیرونی سرمایہ کاری میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران کمی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، کورونا وبا کے بعد اس میں مزید تیزی آئی ہے، جس کی ایک وجہ سیاسی ماحول میں تبدیلی بھی ہے۔ ان کے بقول یوکرین جنگ اور یورپین بازاروں میں مندی کی وجہ سے بھی بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے، لہذا بھارت ان ملکوں کی تلاش میں ہے جہاں سے FDI آ سکے۔ امیر اللہ خان کے مطابق بھارت خام تیل عراق سے درآمد کرتا تھا، لیکن حالات کی خرابی کی وجہ سے ایران سے تیل درآمد کیا جانے لگا، اور اب بھارت کی نظر سعودی عرب پر لگی ہوئی ہے۔ محمد بن سلمان کے دورہ نئی دہلی کے دوران سعودی عرب نے بھارت میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کے طویل مدتی منصوبے کو تیز کرنے کے اقدامات کا خاکہ پیش کیا تھا۔ اس میں سے $50 ارب ویسٹ کوسٹ ریفائنری کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب نے سن 2023 میں $68 ملین کی براہ راست سرمایہ کاری کی تھی۔ ریاض میں واقع بھارتی سفارت خانے کی ویب سائٹ کے مطابق سن 2016 سے سن 2019 کے درمیان سعودی عرب سے بھارت کی درآمدات $42.3 ارب اور برآمدات $10.72 ارب تک تھیں۔ ویب سائٹ کے مطابق حالیہ برسوں میں سعودی عرب میں بھارت کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت وہ $2 ارب ہے۔ ماہر اقتصادیات شرد راگھون نے نیوز ویب سائٹ وائر کے لیے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ سن 2012 سے ہی مقامی سرمایہ کاری کا حجم کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ معیشت کو درست طور پر مینیج نہیں کیا جا رہا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کاروں میں اعتماد کی کمی ہے۔ پروفیسر امیر اللہ خان کے مطابق سن 2014 کے بعد سے ملک میں جو ماحول ہے، اس کے پیش نظر کاروباری طبقہ ملک کے بجائے باہر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ان کے بقول اس وقت صرف دہلی میں 51 ارب پتی افراد رہتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی اندرون ملک سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ بھارتی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آئندہ 3 برسوں میں بھارت $5 کھرب کی GDP کے ساتھ دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا، اور سن 2030 تک GDP $7 کھرب تک پہنچ جائے گی۔ وزیر اعظم مودی کی حکومت یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ اس نے ملک میں کاروبار کے مواقع میں اضافہ کیا ہے، حالات کو سازگار بنایا ہے، اور غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے بہتر مواقع پیدا کیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اور چین میں سرحدی کشیدگی کے باوجود دونوں ملکوں میں تجارت بڑھتی رہی ہے۔
لیکن اس کا توازن چین کی طرف ہے۔ بھارت اس عدم توازن کو کم کرنا چاہتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کی حکومت چینی ٹیکنیشینز کے لیے ویزا قوانین میں نرمی کرنے جا رہی ہے۔ امریکی میڈیا ادارے بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق حکومت تجارتی اداروں کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پابندیوں کو نرم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارت نے رواں سال چین کے لگ بھگ 2000 باشندوں کو ویزے جاری کیے ہیں، جبکہ سن 2019 میں کورونا وبا سے قبل 2 لاکھ ویزے سالانہ جاری ہوئے تھے۔ تجارتی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عائد پابندیوں کی وجہ سے چینی ٹیکنیشینز بھارت نہیں آ رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بھارت کے ایک مینوفیکچرنگ مرکز بننے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ مبصرین کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کو چین کے متبادل مینوفیکچرنگ مرکز میں بدلنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ایپل جیسی الیکٹرانک کمپنیوں نے حالیہ برسوں میں بھارت میں پیداواری مراکز قائم کیے ہیں۔ اقتصادی امور کے سینئر تجزیہ کار جاوید عالم خان کا کہنا ہے کہ اگر بھارت مینوفیکچرنگ کا مرکز بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساز و سامان، افرادی قوت اور ٹیکنالوجی حاصل کی جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت مذکورہ فیصلہ کرتا ہے اور چینی ٹیکنیشینز کے ویزوں میں اضافہ کرتا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ ان کے بقول اس سے بھارت کا مینوفیکچرنگ شعبہ کافی فروغ پا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باہمی تجارت میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان تجارت جتنی زیادہ بڑھے گی، بھارت کا تجارتی خسارہ بھی اتنا ہی زیادہ بڑھے گا۔ اس وقت چین کے ساتھ بھارت کا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ برآمدات کم اور درآمدات زیادہ ہیں۔ پروفیسر امیر اللہ خان کے مطابق بھارت چین کا توڑ چاہتا ہے اور وزیر اعظم مودی کی حکومت کے خیال میں سعودی عرب اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے بقول بھارت میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری میں دونوں ملکوں کی دلچسپی ہے اور دونوں کی ضرورت بھی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے غور کیا کہ باہمی اور ملکی مفاد دو مختلف عقائد، مذاہب اور ثقافت رکھنے والے ملکوں کو بھی کس طرح قریب لے آتے ہیں۔ تو اصل مقصد معیشت کی بحالی اور کاروبار ہے، اور یہی اس دنیا کا قاعدہ اور دستور ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ رائے دیجیے گا۔ خدا حافظ۔